نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق ارض و سما ہے، جو اس کائنات کے اس گلشن کو سجانے والا ہے، موسموں کو بدلنے والا ہے اور اس زمین سے لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو اگانے والا ہے، جس کے کرم اور جس کے فضل اور جس کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے بیٹھا جائے تو انسان اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جو نور ہدایت ہے، جو انسانیت کے لیے بہتر اور بے مثال آئیڈیل اور اسوہ ہے، جن کی زندگی کا ہر گوشہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اور انسانیت کے لیے اللہ کے بعد انسانیت پر اگر کسی کا حق ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل کے اس ماحول میں، جس ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو طرح طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے،
ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے، آپ کے طریقے کے تعلق سے، آپ کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی سنتوں کو ہم نے کتنا اپنایا ہے اور آپ کی سنتوں سے اس مسلمان کو کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، اس طرح کے موضوعات کو بیان کرنا اور اس طرح کے موضوعات پر کلام کرنا یہ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس موضوع سے تعلق رکھنے والی بہت ساری آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے مسلمانوں، اے محمد رسول اللہ کو نبی ماننے والوں، جو تمہیں نبی دے، نبی سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کو اخذ کر لو، اس کو لے لو، اس کو اختیار کر لو، اس کو اپنی زندگی میں اتار لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور جس چیز سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا، آپ سے محبت کرنے کا، آپ کے دفاع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو نقل کر دیا جائے، آپ کے حوالے سے جس تعلیم کو بیان کر دیا جائے اس کو یہ مسلمان اختیار کر لے، بلا چوم و چرا کے اس کو اپنی زندگی میں اتار لے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے کا تقاضا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے محمد رسول اللہ روک دے اس سے رک جایا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم کی بشارت دی ہے، جہنم سے ڈرایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سے روگردانی کرتے ہیں، جن کی زندگی میں اللہ کے نبی کی تعلیمات مفقود ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کے معاملات، جن کے بات کرنے کا انداز و طریقہ، جن کا رہن سہن، جن کے لین دین، جن کے معاملات، جن کی اخلاقیات، جن کی زندگی کے شب و روز، جن کی تنہائیاں، جن کی جلوتیں، جن کی خلوتیں محمد رسول اللہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے جو بہت خطرناک اور بہت دردناک ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، جب اتباع کی بات آئے گی تب ہمیں اس بات کی طرف نہیں نظر ڈالنی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت تعلیمات ہے، یہ تعلیم ہے، اس کا تعلق فرض سے ہے، واجب سے ہے، یا اس کا تعلق سنت سے ہے، مستحب سے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں
چیزوں سے باز رکھا ہے یا منع کیا ہے، اس سے باز رہنے کی بات آئے تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے آیا اس کا تعلق حرام سے ہے یا اس کا تعلق مکروہات سے ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے جو تعلیمات بھی یا جو تعلیم بھی حد تک پہنچے، یا اس کا تعلق واجب سے ہو چاہے اس کا تعلق مستحبات سے ہو، اس کو اختیار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، آپ کو رسول ماننے کا تقاضا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع کر دیا، چاہے ان ممنوعہ چیزوں کا تعلق حرام سے ہو، چاہے ان ممنوعہ اشیاء کا تعلق مکروہات سے ہو، ہمیں اس کی تفریق کیے بغیر ان سب کو ترک کر دینا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ماننے کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں ان تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ تعلق تھا، جو اپنے گھر کے اندر تعلق تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق تھا، جو غیر مسلموں کے ساتھ تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے۔ آج کا مسلمان، افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو رسول ماننے والا، محمد رسول اللہ کی رسالت کا دعویٰ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا ضد کرنے والا، اور جب اس طرح کے واقعات ہو جائیں کہ آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی زندگی کو قابل اعتراض قرار دیا جائے اور طرح طرح کے الزام لگائے جائیں، اس وقت یہ مسلمان اپنی محبت کا اظہار کرنے والا، یہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہے، یہ مسلمان اللہ کے نبی کی سنتوں سے غافل ہے۔ اس مسلمان کی زندگی میں اگر غور سے اس کی زندگی کو دیکھا جائے، اس کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف ہے، اس کے معاملات، اس کے لین دین، اس کے بات کرنے کا طریقہ، اس کے جینے کا طریقہ مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے طریقے کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا دفاع، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کی اتباع، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے، آپ کا طریقہ زندگی کیا ہے، آپ کا طرز زندگی کیا ہے، آپ کا دستور زندگی کیا ہے، آپ کی وہ کتاب جس کتاب کو آپ نے اپنی زندگی کی شکل میں چھوڑا، جو کتاب یا جو زندگی قرآن کی تطبیق تھی، قرآن کا چلتا پھرتا مذہب تھی۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو واضح فرق نظر آئے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے زمانے کی حالت پر غور کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کا زمانہ کتنا بدل گیا ہے، اگر محمد رسول اللہ اس زمانے میں ہوتے تو سوائے نماز کے کسی اور چیز کو نہیں پہچانتے۔ یہ مسلمان جن کے اخلاق بدل گئے، جن کا کردار بدل گیا، جن کا رہن سہن بدل گیا، جن کی زندگی کے اندر اسلام مفقود ہے، اسلام ناپید ہے، اگر محمد رسول اللہ اس دنیا کے اندر ابھی ہوتے اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھتے تو اللہ کے نبی سوائے نمازوں کے
ان مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر نہیں پہچان پاتے کہ میری امت کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس محبت کا اظہار اپنے عمل سے کرنا، اپنے کردار سے کرنا، اپنی زندگی سے کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمہ ہے اور محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ نے جو دنیا کی حکومت عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہل ترین قوم کو، اس ان پڑھ قوم کو چند سالوں کے اندر دنیا کو تہذیب و ثقافت سکھانے والی قوم بنا۔ یہ قوم بڑی محنتوں کے بعد بنی ہے۔ اس قوم کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی پڑی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنی پڑی ہے، قرآن کے دستور کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑا۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، صحابہ کرام کس طرح سے سنتوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظیم مقام عطا کیا۔ صحابہ کرام اس غلام کو سید کہہ کر پکارتے تھے، اپنا سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال پر ناراض ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ رنگ کے کالے تھے، حبشی تھے، آپ ان کو ان کی ماں کے کالے ہونے پر آپ دلاتے ہیں، یا ابن سودا، آپ یہ لفظ کہیں، ایک کالی عورت کے بیٹے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ محمد رسول اللہ کے سماج میں عدل ہے، انصاف ہے، محمد رسول اللہ کے سماج میں نہ کوئی گورا ہوتا ہے نہ کوئی کالا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کے سماج میں غلاموں کو بھی عزت ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کے سماج میں آزاد مرد و زن، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب کو برابر کا حق ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیر مانوس جملے کو سننے کے بعد بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں، بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے شکایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غضبناک ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے نبی کے چہرے کے تیوروں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدل لیا کرتے تھے، افسوس کر لیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف اس کی زندگی ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت نہ ملے، پورا اسلام اس کے خلاف ہو جائے، اسلام کو اپنے پیروں تلے وہ رونتا چلا جائے، اس کو کوئی افسوس نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ یہ صحابی ہے، اللہ کے نبی کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر اس کو فکر ہونے لگتی ہے، اللہ کے نبی سے گزارش کرتے ہیں، نبی پاک مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرے لیے اللہ سے استغفار کر، میرے لیے اللہ سے استغفار کر دیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہے جس کو لوگ طرح طرح کی تہمتیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ اپنا اصول بتاتے ہیں، کسی کو کسی کے کالے ہونے پر، کسی کو کسی کے غلام ہونے پر، کسی کو کسی کے کمزور ہونے پر، کسی کو کسی کے فقیر ہونے پر، کسی کو کسی کے آدمی ہونے پر آگ نہیں دلائی جا سکتی۔ یہ محمد رسول اللہ کا دستور زندگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو ذر سے، انک امرؤ فیک جاہلیت، اے ابو ذر تیرے اندر جاہلیت کی بو آتی ہے، اور اسلام جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جاہلیت کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔
حضرت ابو ذر کو افسوس ہوتا ہے، نہایت افسوس ہوتا ہے، حضرت بلال سے معافی مانگنے لگتے ہیں اور اس کے بعد مسجد نبی جاتے ہیں حضرت بلال کے ساتھ، اور یہ دیکھیے محبت، یہ دیکھیے اللہ کا خوف، یہ دیکھیے اللہ کا ڈر، یہ دیکھیے محمد رسول اللہ سے الفت اور محبت، اور اپنی زندگیوں کو پڑھیے، ہماری زندگیوں میں محمد رسول اللہ کی کتنی محبت ہے اور آپ کا آپ سے کتنا پیار ہے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گال کو، اپنے رخسار مبارک کو زمین پر رکھتے ہیں اور حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں کہ حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ اے بلال، میں نے اس گال پر اپنے پیر رکھ کے اس کو رو دو، تاکہ میرے اندر جو تکبر ہے، غرور ہے اور عرب ہونے کا خمار ہے، وہ میرے نفس کے اندر جو کمی ہے، کمزوری ہے، میرے نفس کے اندر وہ کمزوری تمہارے پیروں سے کچل جائے۔ میرے بھائیوں، اپنے گال کو زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال سے گزارش کرتے ہیں، آج ہم لوگوں کی زمینیں ہڑپ لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جو ہے دکھی کر دیتے ہیں، غریب کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر جو عزت کا توازن ہے وہ توازن بگڑ چکا ہے۔ ہم بڑی خوشی سے زندگی بھی گزارتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہ حضرت ابو ذر ہے، اس جرم کے احساس میں اپنے گال کو زمین پر رکھ دیتے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں ہوتا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اس گال پر اور اس گردن پر کبھی پیر نہیں رکھ سکتا جس نے اللہ کے لیے سجدے کی، میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال بھی رونے لگتے ہیں، حضرت ابو ذر وہ بھی رونے لگتے ہیں، اور پھر حضرت ابو ذر کو حضرت بلال کھڑا کرتے ہیں اور دونوں روتے ہوئے گلے سے مل جاتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ الفت ہے، یہ نبی پاک کا سماج ہے، جس سماج کی اللہ کے نبی نے یہ تربیت کی تھی۔ قرآن کی ایک آیت تلاوت ہو جاتی، عورتوں کی مردوں کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھی، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت سے سماج بدل جایا کرتا تھا، قرآن کی ایک آیت نازل کیا ہو جاتی تھی، مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے پھوڑ دیے جاتے۔ یہ سماج تھا۔ آج کا سماج، اگر اس سماج پر پورا قرآن تلاوت کر کے سنایا جائے، نبی پاک کی پوری زندگی کو پڑھ پڑھ کر سنایا جائے، خطبے دیے جائے، حدیثوں کی تدریس کی جائے، میرے بھائیوں، اس سماج پر جو اللہ کے نبی کی محبت کا دعوے دار بھی ہے اور جنت کا خواہشگار بھی ہے، اس سماج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کا سماج محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا سماج نہیں۔ اس طرح کا سماج دعوے داری میں تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اخلاق و کردار میں اس طرح کا سماج مسلم یا اسلامی سماج نہیں کہلا سکتا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے نبی سے محبت کرو، صحابہ کرام سے روشنی حاصل کرو، ان ستاروں سے اپنی زندگی کو منور کرو، ان کو دیکھو کس طرح سے انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنے نبی سے محبت کی تھی، کس طرح سے انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کی تھی۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو جاتی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی عبداللہ ابن عریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں رہتا ہے۔ حضرت جابر مدینہ کے رہنے والے تھے اور مدینہ سے شام تک کا جو سفر ہے 1 مہینے کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے کا سفر 1 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ حضرت جابر کو یہ علم ہوتا ہے کہ ایک صحابی ہے جو شام کے علاقے میں رہتا ہے، اس کے پاس میرے نبی کے پیارے ہونٹوں سے نکلی ہوئی ایک بات محفوظ ہے جو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے حدیث کی محبت،
یہ ہے محمد رسول اللہ کی محبت۔ میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری خریدتے ہیں اور سواری پر سوار ہوتے ہیں اور 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد گھر جانے کے بعد ان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، وہ باہر سے اندر سے باہر آتے ہیں، ان سے اس حدیث کی دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور میرے نبی کی ایک حدیث تمہارے سینے میں دفن رہ جائے، لوگوں کو اس کا علم نہ ہو پائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ سے محبت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عم رسول اللہ، رسول اللہ کے چچا دار بھائی، رسول اللہ کے چچا عباس، ان کی لڑکیاں عبداللہ، آل البیت سے تعلق رکھتے ہیں، نہایت معزز تھے، نہایت محترم تھے، اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی وفات ہو جاتی ہے، یہ چند صحابہ کرام کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم ایک مہم چھیڑتے ہیں، ایک مشن چلاتے ہیں کہ ہم گھر گھر جا کر لوگوں سے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پوچھیں اور پھر لوگوں میں عام کریں، تم پر عمل کریں۔ آپ جاتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی صحابی کے گھر جاتے ہیں، وہ صحابی قیلولے کی حالت میں ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ ترجمان القرآن، یہ حبر البحر، یہ مفسر قرآن، یہ عظیم صحابی اس صحابی کے دروازے پر بیٹھ جاتے، اپنی چادر کو بچھا کر لیٹ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوائیں چلتی اور میرے چہرے کو غبار آلود کر دیتی۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی دیر کے بعد وہ صحابی جب نیند سے خود بخود بیدار ہوتے ہیں تو دروازے کے باہر دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، ایسے جلیل قدر صحابی، ان کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھی حدیث سے محبت۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ کیوں نہ آپ نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث کا علم ہے، آپ کو نیند سے بیدار کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، اور آپ کو اپنے گھر پہ بلانا حدیث سیکھنے کے لیے یہ ادب کے خلاف ہے۔ محمد رسول اللہ کی تربیت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حدیث کا علم ہو، اس کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا جائے، اپنے سر پر بٹھایا جائے، اس کے دل میں قدر ہو، اس کے دل میں محبت ہو۔ یہ صحابہ کرام کا سماج تھا، یہ صحابہ کرام کی حدیث سے اور علم حدیث سے، سنتوں سے، محمد رسول اللہ سے محبت تھی۔ میرے بھائیوں، بہت سارے نمونے ہیں، بڑے حیران کر دینے والے نمونے، بڑی حیران کر دینے والی مثالیں۔ وقت ناکافی ہے، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا محب رسول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں